حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑا خوبصورت اور بڑا حیران کن قصہ ہے۔ تیسرے پارے کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ ایک بستی کی طرف گئے اور حکومت تھی اس وقت ایک بادشاہ کی جو کافر تھا، بخت نصر کافر بادشاہ تھا، اور بیک وقت اس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اس نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا، ہر چیز بنی اسرائیل سارے مار دیے، اس نے بستیاں تباہ کر دی، برباد کر دی، کھنڈرات بن چکے ہیں، لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، مکان گر چکے ہیں، ساری کی ساری بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، بیت المقدس بالکل ویران ہو چکا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام آپ نکلے دورہ کرنے کے لیے، آپ ان بستیوں میں گئے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، بستیاں ویران ہو چکی ہیں، بیت المقدس ویران ہو چکا ہے۔ آپ گدھے کے اوپر سوار تھے، آپ کے پاس ایک برتن تھا کھجوروں والا، ایک پیالہ تھا جس میں کچھ رس تھا انگوروں کا، دو چیزیں آپ کے پاس تھی، آپ گدھے کے اوپر سوار تھے۔ جناب سیدنا عزیر علیہ السلام نے جب وہ حالات دیکھے، آپ نے ایک جملہ بولا جو قرآن مجید میں فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ ان کو یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اب مذہب یہ بھی ابھی بھی پایا جاتا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتا ہے، حالانکہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر یقین نہ رکھ لیں۔ جو ایمان کی دو صفتیں ہیں ان میں یہ بات آپ اقرار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایک ایسا بھی مذہب ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہیں لاتا، وہ کہتے کوئی حساب و کتاب نہیں، بس بندہ مر گیا ختم ہو گیا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عزیر کا اس بات کے اوپر عقیدہ نہیں تھا۔ آپ نے ایک حیرانگی کے ساتھ ایک جملہ بولا، کہا کہ اللہ رب العزت اب ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ جملہ بولا نا تو رب تعالی جل وعلا نے حضرت اللہ نے چاہا کہ عزیر کو میں یقین دلاؤں۔ آپ سیر کرتے رہے، پھرتے رہے، آپ نے ایک چیز کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا، خود آرام فرمانا شروع کر دیا، سو گئے آپ آرام فرما گئے، آپ کی روح قبض کر لی گئی، روح قبض کر لی گئی آپ کی۔ جب روح قبض کی اور دنیا کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر لیا گیا، اس ویرانگی کے 70 سال بعد اللہ رب العزت نے کوئی ایسا کرشمہ دکھایا، کوئی ایسا نیک بندہ آیا جس نے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا، دوبارہ آباد کیا، شہر آباد ہو گئے، اور پھر حضرت عزیر لیکن اوجھل تھے نظروں سے، دوبارہ بستی آباد ہو گئی، مکان دوبارہ بن گئے۔ پھر 100 سال سونے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے وہ روح واپس لوٹائی، سب سے پہلے آنکھوں میں آئی، پھر آپ کے دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، سب سے پہلے آنکھوں میں روح آئی، آنکھوں میں جان آئی، پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے پورا جسم جو ہے دوبارہ اس میں جان ڈالی گئی، آپ اٹھ گئے۔ آپ اٹھے نا تو دیکھتے ہیں کہ گدھا ختم ہو چکا ہے، گوشت اس کا ختم ہو چکا ہے، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی ہیں، ختم ہو چکا۔ تو جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا ٹائم تھا، اور جب جاگے تو شام کا ٹائم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے اللہ کہ ہم نے پوچھا، رب پوچھتا ہے عزیر کتنی دیر سوئے ہو؟ حضرت عزیر نے کہا کہ ایک دن یا اس سے کچھ زائد۔ آپ کو یوں ہی معلوم ہوا کہ صبح سوئے تھے، شام کو اٹھ گئے۔ تو فرمایا کہ تم ایک دن نہیں سوئے، تم 100 سال سوئے ہو۔ یہ اپنے وہ پیالے دیکھ اور یہ گدھے کو دیکھ جو تیرے پاس چیزیں پڑی ہوئی تھی، اور گدھے کو دیکھ، تو یہ ایک دن میں تو نہیں گدھا مار کے اتنی اس کی ہڈیاں نکل آتی اور گوشت پوست ختم ہو جاتا۔ پھر حضرت عزیر کی عمر وہی تھی 40 سال، لیکن داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ آپ بستی کی جانب گئے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ آپ بستی کی جانب گئے، اندازے کے مطابق اپنے گھر گئے، اپنا گھر کو تلاش کیا، وہاں گئے، دروازے کے اوپر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی،
وہ آپ کی باندی تھی، نوکرانی تھی اس وقت، تو آنکھوں سے نبینا تھی. آپ نے جا کے پوچھا کہ عزیر کا یہ گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں عزیر کا یہ گھر ہے، لیکن انہیں تو غائب ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آپ کون ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ حضرت عزیر کا وہ بتا کے نا بڑھیا رونا شروع کر دیا. اس نے پوچھنے لگی کیا آپ کو معلوم ہے عزیر کہاں ہے؟ حضرت عزیر نے کہا میں عزیر ہوں. اپنا تعارف بتایا، جس وقت اس نے کہا میں یقین نہیں کرتی. ہمارے نبی حضرت عزیر یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا. آپ اگر عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں، میری آنکھیں واپس آ جائے. آپ نے دعا فرمائی، وہ عورت بینا ہو گئی. اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا حضرت عزیر کو. وہ لے گئی، ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر اس وقت 118 سال تھی. آپ کا پوتا بھی تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جا کے اعلان کیا، لوگوں یہ حضرت عزیر ہے، یہ حضرت عزیر ہے. کا بیٹا کہتے کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کے ساتھ ایک ہلال بنا ہوا تھا. کپڑا اٹھایا تو وہی تھا. پھر حضرت، کیونکہ جس وقت اس نے بخت نصر نے حملہ کیا تھا تریت ختم ہو گئی، تو حضرت عزیر نے تورات پوری پڑھی، پوری یاد تھی، آپ کو اپنی زبانی سنائی. اب انہوں نے تصدیق کے لیے ایک بندہ مجمع میں سے اٹھا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے ایک جگہ پہ تورات کا نسخہ جو ہے وہ چھپایا تھا، میں وہ لے کے. انہوں نے تلاش کیا تو وہ نسخہ نکل آیا. اب انہوں نے کہا اب پڑھو آپ. حضرت عزیر نے پڑھنی شروع کی، انہوں نے دیکھنی شروع کی، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں تھا. حضرت عزیر نے صرف ایک جملہ بولا تھا، اللہ دوبارہ کیسے انہیں زندہ کرے گا؟ رب نے 100 سال نیند سلا کے دوبارہ زندہ کر کے بتایا کہ اللہ یوں کرے گا، اللہ یوں کرے گا.